نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کرم سب پر ہے، سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو سب پر کرم ہے. یہ رحمت للعالمین کا بہترین ترجمہ ہے اور اس کی تشریح ہے. کرم سب پر ہے، صرف مومنین اور مسلمین پر نہیں بلکہ مشرکین اور کافروں پر بھی ان کا کرم ہے. کرم سب پر ہے، کوئی ہو اور کہیں ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ ہر پیریڈ میں، ہر دور میں بندگان خدا کو ہدایت اور رہبری کے لیے نبی اور رسول بھیجے. ہر پیریڈ میں آئے. یہ عادت رہی ہے اللہ کی اور یہ سنت جاری رہی. یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ تک قائم رہا. لیکن نبی آئے، رسول آئے تو وہ علاقائی تھے، ایک کسی ریجن کے ریجنل پروفٹ تشریف لائے. علاقائی نبوت کا سلسلہ قائم رہا اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے دور میں کہ ایک ہی وقت میں کئی نبی اور اپنے علاقے میں یا ایک ہی علاقے میں کئی نبی تھے اور انہوں نے منصب نبوت کے فرائض انجام دیے. میں توجہ چاہوں گا جو بات کہی جا رہی ہے اور حضور محدث اعظم ہند نے اپنے شعر میں جس چیز کو پیش کیا ہے وہ فرمایا ہے کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو. لیکن ایک پیریڈ ایسا آیا، ایک دور ایسا آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو عالم الغیب ہے اسے تو سب کچھ معلوم ہے. وہ تمام ظاہر و باطن، وہ ماضی اور حال مستقبل کا جاننے والا، خبیر و علیم. اس نے پھر اس دنیا کے لیے، جس دنیا میں ہم آپ اس وقت سانسیں لے رہے ہیں، اس دنیا کی ضرورت کے لیے، اس دنیا کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے وہ پھر ریجنل نہیں بلکہ یونیورسل پروفٹ. اس لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اور یقین رکھو، اس بات کو اپنے ایمان کا ایک حصہ بناؤ، باللہ العظیم وہ رحمت للعالمین ہیں. اور یہ صرف سعودی عرب کے لیے ہی نہیں، کویت اور عراق ہی کے لیے نہیں، پاکستان ہندوستان ہی کے لیے نہیں، بلکہ وہ نبی جو بھیجے گئے ہیں وہ امریکہ اور یورپ کے لیے بھی نبی بنا کر دے گئے. اسی لیے آج نہیں تو کل عند اللہ الاسلام کی جو بات کہی گئی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو پسندیدہ دین اسلام ہے، یہ اللہ کا وہ دین ہے کہ جو نہ صرف ہم
हमारे एशिया, जनूबी एशिया का दीन बन करके या मिडिल ईस्ट का दीन बन करके रह जाएगा, बल्कि इतनी एनर्जी और पावर रब तबारक व तआला ने भेजा है, और जो आखिरी प्रॉफिट और नबी बना करके भेजा है, जो आखिरी किताब और बुक दिया अता फरमाई है, जो आखिरी दीन दिया है, जो आखिरी उम्मत बना करके भेजी गई है, इतनी कुव्वत और एबिलिटी भी अता फरमाई दी है कि वो अमेरिका का भी दीन बनेगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी दीन बनेगा। आज आंखें देख रही हैं, आंखें देख रही हैं और अच्छी तरीके से देख रही हैं। 11 सितंबर का हादसा आप भूले ना होंगे और ना वो भुलाया जाने वाला है, लेकिन अल्लामा शुएब साहब और हजरत अल्लामा शमसुल उलमा मुफ्ती आजम बरतानिया हजरत शमसुद्दौला साहब से पूछिए कि हर शर में खैर पोशीदा होता है। सुभान अल्लाह, हर शर में खैर पोशीदा होता है। याद रखो, जब रात अपने पूरे अंधेरी और जुल्मत में ढक जाए और पूरी अंधेरी रात शबाब पर हो, तो समझ लेना कि सूरज की आमद। घबराने की बात नहीं, नर्वस होने की बात नहीं, मायूस होने की बात नहीं। इसमें रब तबारक व तआला ने टेस्ट लिया, इम्तिहान लिया, और वो खैर पोशीदा है। यही खैर इंशाअल्लाह मौला ताला इस यूरोप की सरजमीन ही का नहीं, बल्कि अमेरिका का भी दीन बना करके इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब तक अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और खुद यूरोप में कुरान अजीम इतनी बड़ी तादाद में नहीं आया जितना इस 11 सितंबर के बाद आया। कुरान एक प्रिंटेड बुक न समझना, कुरान नूर मुबीन है, कुरान हुदल लिन्नास है, उसमें एनर्जी है, उसमें ताकत और कुव्वत है। वो जिस घर में मौजूद हो, अगर अपनी एनर्जी फैलाना चाहे तो वहां कुफ्र और शिर्क की तारीकी को दूर करके ईमान और इस्लाम की दौलत से माना। सबसे ज्यादा तादाद में आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो पब्लिशर्स हैं, उन्होंने हजारों ने लाखों मिलियन तादाद में कुरान अजीम को प्रिंट किया है, और अमेरिका और यूरोप के कंट्री में स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए वहां लोगों ने मंगाया है कि कुरान जरा सा देखें कि क्या पैगाम, क्या मैसेज दे रहा है दुनिया इंसानियत को। वो उसी शर में खैर पोशीदा है, उस शर में खैर पोशीदा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात बहुत खुल करके आपसे कहना चाहता हूँ, खिलाफत उस्मानिया हमारी चली गई, वो अहले सुन्नत और जमात की हुकूमत का एक मरकज था टर्की में, और इन्हीं लोगों ने मिलकर के जिस एजेंट को पाला पोसा बड़ा किया, ट्रेंड किया, हथियार दिए, उसकी वहां पर हिजाजी हुकूमत खत्म करके ममलकत हिजाज को और ममलकतुल अरबियतुल सऊदिया की बुनियाद डाली। आज वो खुद अफसोस कर रहे हैं और अपने टीवी चैनल में और अपने मैगजीन में और अपने न्यूज़पेपर में इस बात की वो स्टडी कर रहे हैं कि वो कौन सी वजूहात थी कि जिसकी वजह से अहले सुन्नत और जमात की इतनी बड़ी ममलकत को खत्म किया। ये हमसे सबसे बड़ी गलती हुई है कि हमने इन लोगों के हाथ में ऐलान हुकूमत दिया कि जिनकी वजह से खुद आज हमारे लिए सबसे बड़ा हेडेक बन करके खड़े हो गए, और वो इस बात को महसूस करते हैं कि ये जो सूफिया किराम है, ये जो अखलाक मोहम्मदी के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने इस पूरे अर्थ पर इस्लाम को फैलाया है, आज जरूरत है कि उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ये रिसर्च कर रहे हैं और बहुत करीब से हर चीज को देख रहे हैं कि किस चीज ने वो लोग जो गोरी चमड़ी के लोग हैं और वो इस्लाम के करीब आ रहे हैं, वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो लोग जो इस्लाम के मुबल्लिग बन चुके हैं, वो इस बात को लिख रहे हैं खुल करके कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब वहाबियत की साजिश है। अगर सही तौर पर इस्लाम, अगर सही तौर पर आपको इस्लाम और सुन्नियत को चाहिए तो ये सूफिया किराम की जमात को हमें आगे लाना होगा।
امریکہ کے پیپر اتنے بڑے بڑے پیپر ہیں اور اس پہ ریسرچ کر کے وہ لوگ اس پر پوری تحقیق کو دے رہے ہیں کہ فرانس اور برطانیہ کی سازش نے آج ہمیں وہ دن دکھایا ہے. اگر وہ ہوتے تو آج اس پیغام امن و شانتی کو جو محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے وہ آج ہمیں ملتی اور اس کو ہم پورے یورپ کی سرزمین پر پھیلاتے. آپ کو میں سچی بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اخبار میں کہ صوفیاء کرام کی بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس پورے عالم عرب کے صوفیاء جتنے سلاسل ہیں وہ تمام سلاسل جمع ہو رہے ہیں اور وہ یورپ کی دھرتی پر اس چیز کو اسلام کو جو صحیح انداز میں پیش کیا گیا وہ اسلام جو صحیح انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کو کسی جماعت اور کسی مدرسے کے مولوی نے نہیں کہ جو ریال اور ٹکا لے کر کے ریال اور ڈالر لے کر کے جو دین کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے نہیں, ان جماعتوں نے نہیں, بلکہ میں تو پروف کے طور پر دینا چاہتا ہوں کہ اخلاق محمدی کے اگر نمائندے کو دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھو کہ وہ آئے تھے تو نہ ان کے ساتھ کوئی ملٹری تھی, نہ ان کے ساتھ ایٹم بم تھا, نہ ان کے ساتھ میزائل تھے, نہ ان کے ساتھ عسکری قوت تھی, نہ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار تھا, بلکہ اگر کوئی پاور ان کے پاس تھا تو وہ اخلاق محمدی تھا اس کے ساتھ, جس کو چٹائی بچھا کر کے اس وقت پرتھوی راج چوہان وہ سپر پاور تھا, ڈھاکہ سے لے کر کابل تک اس کی حکومت تھی, اس سپر پاور کے ناک کے نیچے چٹائی بچھا کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو ڈاکٹر ماسٹر تارا چند لکھتا ہے کہ 90 لاکھ لوگ دار اسلام پہ داخل ہوئے. یہ ہے وہ رحمت للعالمین کا فیضان جس نے ہر دور اور ہر زمانے میں آج اس 1500 سال کی صدی گزر رہی کوئی معمولی بات نہیں ہے. داتا گنج بخش لاہور کی دھرتی پر, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد کی دھرتی پر, یہ تمام کے تمام صوفیاں ہیں. ان کی پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آج تمام جتنے گورے انٹلیکچوئل ہیں, پروفیسر ہیں, وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے پیغام کو سامنے لانا ہے اور نئی نسل کو بتانا ہے کہ اصل اسلام یہ ہے اور اسی سے اسلام اور اسی سے انسانیت کی فلاح اور بہبودی ہو. میرے دوستوں بزرگوں, ہم رحمت للعالمین کا جشن منانے اس یورپ کی دھرتی پر آئے ہوئے ہیں. آپ لوگ آپ خود سوچیں, میں اپنے جوانوں کو کہوں گا جو یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں, کتنی خوش نصیبی کی بات ہے, کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ انگلینڈ میں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں ان کی ولادت کا. کتنی بڑی ہماری خوش بختی ہے. ہم ایز اے مومن, ایز اے بلیور اپنے آقا اور مولا کی یاد منا رہے ہیں, ان کی ولادت کے جشن منا رہے ہیں. حضرت العلام مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی ہی مکمل اور مدلل بات کہی, لیکن میں ایک بات کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ کہ پاکستان میں جشن آزادی 14 اگست کو کیوں مناتے ہیں؟ 15 اگست کو بھارت میں کیوں منایا جاتا ہے؟ 4 جولائی کو امریکہ میں کیوں؟ یہ آزادی, یہ حریت اور جو فریڈم ملتی ہے, تو اس فریڈم میں ہم جشن منانے کا ادھیکار اور رائٹ رکھتے ہیں, خوشی منانے کا. صرف اسی لیے تو 23 ستمبر کو سعودی عرب میں جشن آزادی منائی جاتی ہے. صرف اسی لیے تو کہ پاکستان اور بر صغیر میں ہند و پاک میں ایک ظالمانہ اور جابرانہ حکومت تھی, ایک ایسا نظام تھا کہ اس نظام سے لوگ عاجز تھے, پریشان حال تھے, ظلم و جبر و تشدد روا رکھا گیا تھا. تو جس دن اس حکومت سے نجات ملی, اس نظام سے ہمیں نجات و فرصت ملی, تو اس دن کو ہم آزادی کا دن کہتے ہیں. کہ اس دن کو کہ ہمیں آزادی ملی, حریت ملی, اس ظالمانہ نظام سے ہمیں نجات حاصل ہوئی, لہذا خوشی مناؤ. اس دن ہالیڈے منائی جاتی ہے, انجوائے کرتے ہیں لوگ, خوشی مناتے ہیں لوگ. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان آزادی کے یوم میں تنقید کرے, کرٹیسائز کرے اور کہے کہ نہیں یہ سب غلط بات ہے, نہیں منانا چاہیے.
ایسے لوگوں کو سزا ملتی ہے، قانونی اور ملکی سزا ملتی ہے۔ جو قانون ہے ملک کا وہ سزا دیتا ہے کہ یہ غدار معلوم ہو رہا ہے اس ملک کا، اس ملک کے قانون کا غدار ہے یہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کو سزا دی جائے، پنشمنٹ ملتا ہے، جیل میں بھیجا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے اور یہ رائٹ ہر آدمی کو حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں جابرانہ نظام کو ختم کرنے کے دن میں وہ جشن منائے، خوشی منائے، انجوائے کرے، اور اس دن وہ آزادی منائے، حریت کا دن سمجھے اور خوشی اور مسرت میں وہ چھٹیاں منائے، اگر اس کو یہ حق حاصل ہے تو میرے دوستو، جیسا کہ علامہ ایوب نے کہا کہ وہ ظالمانہ اور جابرانہ نظام جو عرب کی دھرتی پر تھا، عرب کے ہنڈوں نے جو ماحول وہاں بنا رکھے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جس کی لاٹھی ہو اسی کی بھینس۔ لوگ بڑے بڑے طاقتور اور اخباری قوتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ معصوم بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، فخر کے طور پر وہ دفن کرتے تھے کہ ہمیں ایسی بچی نہیں چاہیے جو ہماری گردن کو نیچے کر دے۔ عالم یہ تھا کہ وہاں کسی بھی غریب اور مسکین کی سنوائی نہیں تھی، ہر جابر اور ظالم اپنی قوت پر ناز رکھتا تھا۔ ایسے دور میں، ایسے وقت میں، ایسے پیریڈ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ تم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو، تاکہ اس ظالمانہ اور اس جابرانہ نظام سے انسانیت کو فلاح اور نجات حاصل ہو۔ تو جو دن انسانیت کے نجات کا دن ہو، جو دن اس ارتھ میں انسانیت اور ہیومینٹی کو آزادی اور حریت ملی ہو، وہ دن جو جناب محمد رسول اللہ کی ولادت کا دن ہے، ہمارے اور آپ کے لیے آزادی کا دن ہے، انسانیت کے لیے آزادی کا دن ہے، اس پورے ارتھ کی آزادی کا دن ہے۔ پورا عالم آزاد ہوا ہے، 18,000 عالم آزاد ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم جس بنیاد پر آج دوسرے ملکوں کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی آزادی پر جشن منائیں، ہمارا بھی یہ حق اور ادھیکار ہے کہ ہم اپنے اور آقا اور مولا کی ولادت پر جشن اور خوشی منائیں کہ آج پوری انسانیت کو آزادی دلانے والی ذات تشریف لائی ہے، رحمت عالم تشریف لائے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ایک حدیث پاک سنا کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ ابو لہب جہنم میں موجود ہے اور اسے خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ جہنم میں چل رہا ہے۔ پوچھا چچا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا کہ بس یہ انگلی، اشارہ کیا اپنے داہنے ہاتھ کی اس انگلی کی طرف، اشارہ کیا کہ بس یہ انگلی ہے، اسی سے سکون حاصل کرتا ہوں۔ میں جشن میلاد النبی کے اوپر بات کر رہا ہوں، جو ہم خوشی مناتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ اس انگلی سے واقعہ صرف اتنا سا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے، واقعہ صرف اتنا سا ہے کہ ابو لہب کی لونڈی نے، آپ نے علماء کرام سے خطاب سنا ہوگا، ابو لہب کی لونڈی نے جب یہ سنا کہ بی بی آمنہ کی گود میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ولادت ہوئی حضرت عبداللہ کے گھر میں بیٹے کی، تو وہ دوڑتے ہوئے ابو لہب کے پاس، اپنے آقا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ تمہارے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوا وہ کہ اس نے اسی وقت اشارہ کیا اسی انگلی سے کہ جا تجھے میں آزاد کرتا ہوں، جا تجھے میں آزاد کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں چچا جو سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا، جو سب سے زیادہ مخالف تھا، اپنے بھتیجے کو بھتیجا ہی سمجھتا رہا وہ، لیکن دیکھو جہنم میں جانے کے بعد ایوری منڈے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر دوشنبہ کو وہ اس انگلی سے سکون حاصل کرتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ کافر و مشرک کو یہ اتنی سہولت، کافر و مشرک پر صرف اس بنیاد پر کہ اس نے ایک احسان کیا تھا محبوب پر، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ جہنم میں بھی اس کو اتنی اس انگلی سے اسے سکون حاصل کرتا ہے۔ اور وہ مومن اور وہ مسلمان جو اپنے آقا مولا کو محبت سے سرشار ہو کر کے اپنے عشق کے عالم میں جشن منائے ولادت کا، ان پر رب تبارک و تعالیٰ کے فیضان و کرم کی کوئی حد و انتہا نہیں ہو سکتی۔ عید میلاد النبی منانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، عید میلاد النبی
पूरा कुरान ही मिलादुन नबी है। हदीस में खुद सैयद आलम ने खुद अपने ईद मिलाद मनाया है, खुद अपना मिलाद बयान फरमाया है। सहाबा किराम का मामूल था ये, सूफिया किराम और मशाइख औज़ाम और आइम्मा किराम ऐसे मिलादुन नबी के मौके पर अपने जश्न को, अपने अकीदत का इजहार करते थे। ये सारी किताबों में मौजूद है। ये 100 साल हुए हैं, 100 years हुए हैं कि इसको बिदत कहने की बिदत शुरू हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसकी बिदत शुरू हुई है न इससे पहले। और खुद इनके अकाबरीन, इनके उलमा, इनके मशाइख जो हैं, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि मिलादुन नबी मनाना खैर और बरकत का बाइस है। दुनिया में भी बरकत होती है और आखिरत में भी बरकत है। दुआ फरमाइए मालिक मौला हम सबको रब्बुल आलमीन मिलादुन नबी के जश्न की बरकतों से नवाज़े। हम सबको रब्बुल आलमीन इस्लाम और ईमान पर कायम रखे। परवरदिगार आलम इस्लाम को वो क़ुव्वत अता फरमा कि जो पूरे आलम इस्लाम में अपने क़ुव्वत के साथ इसका परचम लहराए और ऐसी क़ुव्वत अता फरमा, ऐसे बाजू अता फरमा जो परचम इस्लाम को पूरे अर्थ तक पहुंचाए। मालिक मौला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमा और ईमान पर खातिमा अता फरमा। हमें कब्र में ज़ियारत मुस्तफ़ा नसीब फरमा और हश्र में शफ़ाअत मुस्तफ़ा नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन तो फज़ल फरमाने वाला है, फज़ल फरमा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की काली कमली के सत्ते में हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा, इस्लाम और आलिम इस्लाम की हिफाजत फरमा। इस कल्चर में मालिक मौला हमारे जवान बच्चे और बच्चियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, उनके तशख़्ख़ुस और उनकी आइडेंटिटी की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।